اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں رؤف حسن صاحب. آپ سینئر ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اور اینڈ آلسو دی ہیڈ آف پاکستان تحریک انصاف تھنک ٹینک. رؤف حسن صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. رؤف صاحب اب سے کچھ دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ خبر سامنے آئی پاکستان تحریک انصاف نے جو ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے 18 اکتوبر کو, اور جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا آپ کی جماعت کو اور کچھ گزشتہ ایک دو روز سے بھی, وہ یہی سوال عائد کیا جا رہا تھا کہ لائے عمل کیا ہوگا, پاکستان تحریک انصاف میں فیصلے کون کر رہا ہے. سو ہم اس پر ضرور, میں آنے سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گی گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ سے, کیونکہ آپ لوگ نے ایک طرف احتجاج کی کال واپس لی اور واپس اس بنیاد پہ اس گارنٹی پہ لی کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی آپ کے چیئرمین سے عمران خان صاحب سے ایٹ لیسٹ ان کے ذاتی مولج ملاقات کر لیں گے. سو یہ ملاقات کیوں نہیں ہو سکی ڈاکٹر عاصم یوسف کی؟ تھینک یو علینا, بہت مہربانی آپ کی. یہ سوال تو آپ کو ایکچولی انٹیریئر منسٹر سے کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں پرسوں شکین دہانی کرائی گئی تھی ٹیلیفونیکلی کہ جی ڈاکٹر عاصم یوسف کی ملاقات جو کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں ان کی ملاقات کرا دی جائے گی along with پیمس ڈاکٹرز. پیمس کے بارے میں پتہ ہے آپ کو کہ ہم آلریڈی وی ہیو گون ٹو اے کورٹ آف لاء اگینسٹ دیم بیکاز انہوں نے پہلے کچھ عرصہ پہلے خان صاحب کے میڈیکل جو ریزلٹس تھے ٹیسٹ کے ریزلٹس تھے اس کو فج کیا تھا. تو اس سلسلے میں ہم آلریڈی پیمس کے خلاف اس وقت ہمارا جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے. سو ان کے اسی رپورٹ کو تو گوہر صاحب جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہوئے اس میں اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ٹویٹر کے ذریعے وہ پوسٹ بھی کر رہے تھے. دیکھیے جی, میں نے اس سلسلے میں بہت دفعہ بات کی ہے. آج ٹائم نے بھی مجھے انٹرویو کیا ہے, وہاں بھی میں نے یہی بات کی ہے. کل رات کو پروگرامز میں یہی بات کی ہے. آج کچھ پروگرامز میں ہیں وہاں بھی یہی بات کی ہے کہ پیمس کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ریزلٹس کو, ان کی رپورٹ کو ہم بالکل نہیں مانتے. اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کچھ کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور یہ سوال جو ہے ایکچولی انٹیریئر منسٹر سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کمٹمنٹ کرنے کے بعد بھی کیوں ڈاکٹر عاصم یوسف کی ملاقات نہیں کرائی. اس سے تو یہی چیز ثابت ہوتی ہے نا, جو ہمارے شکوک و شبہات ہیں اور زیادہ وہ اسٹرینتھ پکڑتے ہیں. سو آؤٹ رائٹلی آپ کہہ رہے ہیں یہ ریجیکٹ کرتے ہیں, آپ پیمس کی رپورٹ پہ کوئی ریلائی نہیں کیا جا رہا. اب سے جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ جو آپ کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ رپورٹ زیر بحث آئی؟ سیاسی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں جی, یہ رپورٹ زیر بحث نہیں آئی ہے. میری اسٹریٹجی کمیٹی میں جو کہ میں اس کو کنڈکٹ کرتا ہوں اس میں یہ رپورٹ آج آفٹرنون میں اس کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں ایکسٹینسولی ڈسکس ہوئی تھی. اور آفیشیل پوزیشن آپ کی پارٹی کی اگر میں جاننا چاہوں, رائٹ, بٹ میں آپ کی اگر پارٹی کی آفیشیل پوزیشن جاننا چاہوں اس میڈیکل رپورٹ پہ, وہ کیا ہے؟ پیمس کے ڈاکٹرز کی رپورٹ کو ہم نہیں مانتے جی. یہ آپ کی پارٹی کی آفیشیل پوزیشن ہے؟ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے جی. آفیشیل پوزیشن ہے سر, یہ آفیشیل پوزیشن آپ کی پارٹی کی. آج ہم نے جو احتجاج اناؤنس کیا ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں اس کو آپ دیکھیے. سو سر رؤف صاحب نے پھر پارٹی کو آن بورڈ لیے بغیر یہ رپورٹ پھر کیوں شیئر کر دی؟ وہ شیئر کر دی انہوں نے نا, بس ٹھیک ہے, شیئر تو کرنی تھی نا. سو ان کا ویو اب ایک طرف ہو گیا, پوری پارٹی دوسری طرف پہ. نہیں دیکھیے پارٹی کا یہ, اس میں گوہر صاحب بھی آن بورڈ ہے, اس میں گوہر صاحب کوئی علیحدہ نہیں ہے اس سے, گوہر صاحب آن بورڈ ہے. ہمیں ہمیشہ ڈاؤٹ تھے پیمس کے ڈاکٹرز کی رپورٹ کے سلسلے میں, اور ہمارا خیال تھا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف ان کے ساتھ جائیں گے, اسی لیے ہم نے ہڑتال کی کال جو تھی وہ واپس لی تھی اسی ایشورنس کے اوپر. رؤف صاحب تو شکریہ ادا کر رہے تھے ان تمام ورکرز اور سپورٹرز کا, پی ٹی آئی پوری نہیں کر سکے. پر رؤف صاحب گوہر صاحب تو شکریہ ادا کر رہے تھے ان تمام ووٹرز اور سپورٹرز کا, ورکرز کا, کہ جنہوں نے خان صاحب کے طبیعت سے متعلق بڑا ایک کنسرن کا اظہار کیا تھا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہ رپورٹس شیئر کی اور ٹویٹر پہ جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے ہیں, بٹ انہوں نے یہ تشویش کا اظہار, یا کسی نے آپ کی قیادت سے اس پر تشویش کا اظہار اب تک تاحال کیوں نہیں کیا رؤف صاحب کہ جو ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں ان کو 5 گھنٹے کے انتظار کے بعد جو ہے وہ واپس جانا پڑا ملاقات کیے بغیر؟ نہیں, بہت سے لوگوں نے کنسرن کا اظہار کیا ہے, میں کر رہا ہوں. میں نے کل بھی اپنے پروگرامز میں یہی کہا ہے, آج میں نے انٹرنیشنل میڈیا سے اپنی کمیونیکیشن میں یہی کہا ہے. میں کنسسٹنٹ ہمارا سٹانس رہا ہے کہ پیمس کے ڈاکٹرز ہیں ان کی رپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ریلیونس نہیں ہے, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. جب تک ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نہیں ملیں گے اس وقت تک ہمیں, ہمارے سپورٹرز کو, ہمارے ایکٹیوسٹ کو, وہ لوگ جو کہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں کنسرن ہے جن کو, اور وہ لاکھوں میں ہیں وہ لوگ, وہ ان کی تشفی نہیں ہوئے گی, ان کی تسکین نہیں ہوگی. سو ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کا ملنا جو ہے عمران خان صاحب کو وہ انتہائی ضروری ہے. ہم اس کے بعد ہی کوئی چیز ڈیفینیٹیولی کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے یا خدا نخواستہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے.
سو سر اب یہ ڈیمانڈ کا اب آپ لوگ کے ہوگا کیا؟ کیونکہ 15 کی آپ لوگ نے کال بھی واپس لے لی، وہ ٹائمنگ بھی نکل گئی جس پر آپ اپنے احتجاج بہرحال ریکارڈ کروانا چاہ رہے تھے، ملاقات بھی نہیں ہو سکی، پھر اب اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، آئینی ترمیم بھی جو ہے وہ لا کے حکومت رہے گی؟ دیکھیے، آئینی ترمیم تو نہ نیشنل اسمبلی کے ایجنڈا میں آئی ہے نہ ہی سینٹ کے ایجنڈا میں آئی ہے. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2، احتجاج کی کال ہم نے واپس لی. اٹ واز مطلب ایک این ایکٹ آف انڈرسٹینڈنگ تھا وہ کہ ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے، اور چونکہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی تو ہم نے کہا جی کہ اب ہڑتال جو ہے اس کو ہم وہ کال جو ہے وہ واپس لیتے ہیں. آج ہم نے ہڑتال کی کال 18 کو دے دی ہے. لازمی بات ہے کہ موڈ ابھی تک وہی ہے، اور ہم جیسے کہ میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اس رپورٹ کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس کو کریڈیبل نہیں سمجھتے. رپورٹ کو کریڈیبل نہیں سمجھتے، احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے، اور یہ بھی بن رہا ہے، کچھ امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کو شاید ایک فیس سیونگ چاہیے تھی اس احتجاج کی کال کو واپس لینے کے لیے. دیکھیے، آپ جو چیز کہنا چاہیں وہ کہہ سکتی ہیں، لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا دور دور سے بھی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا یہ صرف اور صرف چونکہ کمٹمنٹ ہمیں مل گئی تھی انٹیریئر منسٹر کی طرف سے، اور ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی تھی، ہمارے دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے جو پولیٹیکل پارٹنرز ہیں انہوں نے سب نے کہا تھا جی کہ آپ احتجاج کی کال جو ہے وہ واپس لے لیجیے. تو اس اور ان لوگوں کمٹمنٹ کے اگینسٹ اور اپنے پارٹنرز کی ایڈوائس کے اوپر ہم نے ہڑتال کی کال واپس لی تھی. 18 کی ہڑتال کی کال ہم نے اب دے دی ہے، اور جو کہ نیشن وائڈ. بالکل ٹھیک ہے. رؤوف صاحب یہ بھی ضرور بتائیے کہ آپ سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ نورین نیازی صاحبہ ہم سے بات کری تھی، اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کو چاہیں گی کہ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں اور ان کی طبیعت سے متعلق جو ہے وہ آپ تک مصدقہ انفارمیشن آ سکے، تو جس پر انہوں نے کہا کہ میں کسی پر اب اعتبار نہیں کرتی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک یہ احتجاج کی کال واپس نہیں لینی چاہیے تھی. تو یہ جو ایک عدم اعتماد ہے یا ڈسٹرسٹ ہے عمران خان صاحب کی فیملی کا، اگر ان کی بہن اب ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے، سو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نیچرلی ایک لمحہ فکریہ ضرور ہونا چاہیے. وجہ کیا بنی ہے، ریزنز کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بن رہا ہے؟ دیکھیے علینا، نورین صاحبہ ہماری خان صاحب کی بہن ہے، ہماری بہن ہے، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. میرے ذاتی خان صاحب کی فیملی کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، تو ہم بہت بہت عزت کرتے ہیں. لازمی بات ہے کہ ایک بہن جب اپنے بھائی کے بارے میں، اور جس عذاب سے یہ اس فسطائی حکومت کے دور میں وہ 15 مہینے سے جیل میں ہے، لازمی بات ہے کہ بہن، آپ کو پتہ ہے بہن کا درد، بھائی کا درد ہوتا ہے، بہن کے دل میں بہت درد ہوتا ہے. علیمہ بی بی اور باقی جو بہنیں ان کے دل میں بھی ان کا بہت درد ہے. لازمی بات ہے وہ بہت کنسرنڈ ہے. سو ان کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہوگی. ہماری طرف سے جو ہمارا جو پروپوزل تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب کی فیملی سے ایک فرد کم از کم، اور ہمارے ذہن میں چونکہ علیمہ بی بی اور وہ آلریڈی وہ قید میں ہیں، ان کو جیلم کی کسی جیل میں رکھا گیا ہے اس وقت، تو ہمیں نورین بی بی کی ہم نے نام بتایا تھا کہ یہ اور ڈاکٹر عاصم یوسف جائیں گے. ہم چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی فیملی سے کوئی شخص ہو اور ان کے ذاتی معالج ہوں، تو وہ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. لیکن اب 18 کے بعد آئی ہوپ کہ خان صاحب سے ملنے کی ہمیں اجازت مل جائے گی، اور نورین بی بی اور باقی سب لوگ بھی ملیں گے ان سے. And you would still want ڈاکٹر عاصم یوسف to examine him؟ جی، آپ پھر بھی چاہیں گے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں وہ ان کو ایگزامن کریں؟ بالکل، جو کہ باہر سے ٹریول کر کے پاکستان آئے ہیں. جی بالکل، وہ اپنا دورہ جو تھا باہر کا وہ ابورٹ کر کے یہاں واپس آئے تھے اس کے لیے، اور انہوں نے 6-6.5 گھنٹے ان کو انتظار کروایا، اور اس کے بعد کہا جی کہ آپ کے لیے ملنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی ہمیں. رؤوف صاحب، اب جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے 18 اکتوبر کا جو ایک احتجاج ہوگا، اور چونکہ آپ کا اعلامیہ بھی یہ کہتا ہے کہ شدید احتجاج کیا جائے گا، عمران خان صاحب کی بہن بھی ابھی یہی کہی تھی کہ بھرپور ایک زوردار جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے. سو اس طرف اب معاملات جا رہے ہیں، لیکن آج ہی کی جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر بڈ ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اب آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو یہ موقع مل گیا، کیونکہ وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب بھی اب سے کچھ دیر پہلے وہ بھی تنقید کر رہے تھے اسی بات پہ. سو آپ کا بیانیہ آپ کی جماعت کا کتنا کمزور ہوگا آپ کے خیال میں اس سے؟
बिल्कुल कमजोर नहीं होगा जी। अब खान साहब उन्होंने जो अभी हमारे पास डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या वो वजूहात हैं जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने खान साहब की जो बिड है वो रिजेक्ट की है। लेकिन जो 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 कहा गया है वो यही है कि जी चूंकि इस वक्त वो जेल में हैं, उनको सजा याफ्ता हैं, इसलिए ये समझ में आती है। ये और बात है कि जी ये सजा जिन जराइम की वजह से, सो कॉल जराइम की वजह से मिली है, उनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो फेक हैं, वो फिक्टिशियस हैं। लेकिन वो जो ऑक्सफोर्ड वाले तो इसमें इन्वेस्टिगेट उन्होंने नहीं करना था। जो इस वक्त जमीनी हकायक है उसकी बेसिस के ऊपर रिजेक्ट किए। जहां तक हमारे बयानिए का सवाल है तो अलीना बीबी, हमारा बयानिया जो है वो स्ट्रेंथन हुआ, फर्दर कमजोर नहीं हुआ। जिस तरीके से वो क्या था, जितनी उनको पजीराई मिली है ये कुछ हफ्तों में जब से उनकी एप्लीकेशन गई हुई थी, मेरा ख्याल है वो एक रिमार्केबल चीज है। और वो आपके नैरेटिव को कोई डेंट नहीं पहुंचाता ये रिजेक्ट होना। राइट रऊफ साहब, मैं आखिर में जरूर चाहूंगी क्योंकि आपके पार्टी के अब दीगर जो मेंबरान हैं, जो लीडर्स हैं, जिसमें शिबली फराज साहब हो, शेख वकास अकरम साहब हो, डॉक्टर जरका हो, वो वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। डॉक्टर जरका ने जो वीडियो पैगाम जारी किया उसमें वो हमें ये बता रही हैं कि उनके बेटे जो है वो घर वापस नहीं आए हैं और अब तक लापता है, और बज़ाहिर एक वो मुश्किल सूरत हाल में, मगर फिर भी वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। दीगर भी अरकान असेंबली और जिसमें शिबली फराज साहब भी हैं वो भी कह रहे हैं कि दबाव है, और अगर तो किसी ने अगर इमरान खान साहब के खिलाफ वोट डाला या वोट बेचा तो वो इसी ज़िम्रे में आएगा कि इमरान खान साहब की एक जो मुकम्मल, वो कहते हैं कि जेल में जो है उनको रखने के ये मुतरादिफ समझा जाएगा, और उनकी जो सजा है उसको तूल देने की ये बराबर होगा। सो ये नौबत क्यों आ रही है, क्यों क्लैरिफाई करना पड़ रहा है, क्यों आके ये यकीन दहानी करानी पड़ रही है आपके लीडर्स को, और कोई खदशा है डिफेक्शंस का? देखिए अलीना, पिछले 2.25 साल में जिस तरीके से हमारी पार्टी को ट्रीट किया गया है, जिस जुल्म और जबर का शिकार हम रहे हैं, जिस पस्तायत का शिकार हम रहे हैं, और अब भी जितना प्रेशर है हमारे लोगों के ऊपर, MNAs हों या वो सेनेटर्स हों, जिस तरीके से उनके बच्चों को किडनैप किया गया है, रियाज पतियाना का केस है, डॉक्टर जरका का केस है, और भी लोगों का केस है, मैं सारे गिनवा भी नहीं सकूंगा आपको। तो लाजमी बात है कि प्रेशर तो एक बड़ी एक छोटा सा लफ्ज है ना कहने का, ये महा प्रेशर है जो कि उनके ऊपर है, प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। रऊफ साहब, आखिरी मेरे पास मिनट है, मुझे ये भी बता दीजिएगा, मौलाना साहब रायविंड में मौजूद हैं, आप लोग मुसलसल उनके साथ मुलाकातें कर रहे थे, आज भी मुतवक्की थी कि कोई मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी होगी, आज वो अशाइया अटेंड कर रहे हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की मेजबानी जो है वो अगले 2 रोज तक जारी रहेगी। हिकमत अमली क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? एब्सटेन करेंगे इस आईनी तरमीम के इजलास के दौरान, या जिस तरह पहले हिदायत जारी की गई थी, या फिर शरीक होके अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा? हमारी डायरेक्टिव चले गए हैं जी कि सिर्फ 5 लोग जो हैं वो ये असेंबली का सेशन अटेंड करेंगे और बाकी लोग जो हैं वो अटेंड नहीं करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कल हमारी मीटिंग जो है वो मौलाना साहब के साथ शेड्यूल्ड है, तय है। उस मीटिंग में बैठ के हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ है, उनकी क्या प्रपोजल्स हैं, और जो दूसरी तरफ से प्रपोजल्स आई हैं वो भी वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और कल की मीटिंग के बाद हम फैसला करेंगे कि हमने आगे। हाउ वुड यू रीड मौलाना साहब इवन बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि मीडिया ऑब्वियसली उस चीज को बहुत फोकस में रखता है, और हमारे लिए एक बड़ा एक माइंड शेक जो है ये होता है कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह की नजर आई। मौलाना साहब बहरहाल कल बिलावल साहब के हमरा बैठे हुए थे, और उन्होंने ये बात जरूर कही कि पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा है वो उनके मुसवदे से करीब है, जिस पर एतराज था वो चीजें दूर कर ली गई हैं। सो आर दे नियरिंग अ कंसेंसस? आपको लग रहा है हुकूमती रैंक्स मौलाना साहब ज्वाइन कर रहे हैं, या मौलाना साहब आप लोग के साइड पे हैं? देखिए, मौलाना साहब की आज भी हमारे 4-5 लोगों के साथ राब्ता हुआ है, और मौलाना साहब अपनी पोजीशन जो थी उनकी उसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर के अंडरस्टैंडेबली कंसेंसस, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, कंसेंसस हमारे साथ उनका होया हुआ है। तो कल जब उनके साथ मीटिंग होगी तो बाकी तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। और ये आखिर में जरूर बता दीजिएगा, बेहतर नहीं होता क्या, ये आखिर में जरूर बता दीजिएगा, बेहतर नहीं होता कि आज आपकी जमात उस पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत करती और अपना भी मुसवदा पेश कर देती, अपनी तजावीज? वो हमने टाइम मांगा है जी उनसे, हमने टाइम मांगा है। आमिर डोगर साहब गए थे, उन्होंने टाइम मांगा है, वो टाइम देने के लिए राजी नहीं है। इसको जल्दी पड़ी हुई है, तलवार इनके सर के ऊपर लटकी हुई है, और आपको पता है कि क्या मुहरकात हैं। इस तरीके से आईनी मुसवदा जो है वो पास नहीं होगा। नंबर्स इनके पास नहीं है। ऑल्दो ये असेंबली में इनके पास नंबर्स हैं, ऑल्दो ये क्लेम कर रहे हैं, इनके पास नंबर्स, ऑल्दो ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास जो है वो कंसेंसस जल्द डेवलप हो जाएगा। रऊफ साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
senior member Pakistan Tehreek-e-Insaf's core committee, also the head of Pakistan Tehreek-e-Insaf's think tank रऊफ हसन साहब इस वक्त हमसे बात करी, जिन्होंने कहा हमने डिसाइड ये किया 18 अक्टूबर को एक तो भरपूर एहतजाज और मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी गई है, और दूसरा ये कि सिर्फ 5 इनके अराकीन सेशन अटेंड करेंगे. लेट्स सी किस तरह से सिचुएशन डेवलप होती है. प्रोग्राम की टीम अलीना शिकी को इजाजत दीजिए. अल्लाह.